ایک دن میں بابا جی سے ملنے کی تیاری کر رہا تھا، بابا جی کے پاس جانا چاہ رہا تھا۔ میرے ایک دوست نے شاہد بیگ صاحب وہ تشریف لائے، کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں بابے سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے میں بھی ساتھ چلوں؟ میں نے کہا چلیے۔ ہم دونوں بابا جی کے پاس پہنچے، میں نے اپنی بات چیت کی جو مجھے کرنی تھی۔ بیگ صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ بابا جی بڑے عرصے سے بے روزگار، پریشان، مالی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ بابا جی اپنی ترنگ میں بیٹھے تھے، ایک ان کا اپنا مخصوص انداز ہے، اس میں تشریف فرما تھے۔ اب نے کہا اچھا کیا پریشانی ہے؟ مالی طور پر ڈسٹرب، پیسے نہیں ہیں، روزگار نہیں۔ اب نے فرمایا جو کام میں تمہیں بتاؤں کیا تم کرو گے؟ جی حضور بالکل کروں گا، آپ کہیں میں پہاڑ سے چھلانگ مار دوں گا، میں تو ویسے ہی ڈسٹرب ہوں۔ بابا نے کہا نہیں اس کی نوبت نہیں آئے گی، بس جو تمہیں کام بتا رہا ہوں اس کو صحیح سے سنو اور اس پر عمل کرو، تمہاری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بیگ صاحب کہنے لگے جی آپ فرمائیں۔ بابے نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ پیسے نکلے۔ بابے نے جب اسے گنے تو وہ 2000 روپے تھے، بیگ صاحب کو پیش کیے، فرمایا کہ تم اس سے کپڑے کا بزنس کرو۔ بیگ صاحب کہنے لگے حضور 2000 میں کپڑے کا بزنس؟ فرمایا ہاں، صدر جاؤ اور یہ جو ڈسٹنگ والا تولیہ ہوتا ہے یہ خریدو 2000 روپے کا، اور یہ جو کپڑے ہوتے ہیں گاڑیاں صاف کرنے کے یہ خرید لو اور اسے تم بیچو۔ ٹھیک ہے حضور۔ پھر کا جو پروفٹ ہو اس کا 5% اسی وقت اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا اور پھر گھر جانا۔ ٹھیک ہے۔ اب بیگ صاحب صدر گئے، دوسرے دن انہوں نے 2000 روپے کا سامان خریدا، اسے بیچا، جو پروفٹ ہوا اس کا 5% نکال کے انہوں نے تقسیم کیا اور چلے گئے گھر۔ دوسرے دن ان کے پاس مال خریدنے کے لیے 2500 روپے تھے، انہوں نے 2500 کا مال خریدا اور شام کو 5% تقسیم کیا، چلے گئے۔ تیسرے دن ان کے پاس 3000 روپے تھے۔ اس طرح ان کا بزنس چل نکلا۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک اسٹال لے لیا، ایک ٹھیا لے لیا وہاں پہ۔ اس کے بعد ایک دکان، پھر 2 دکانیں، پھر 4 دکانیں، کام چل نکلا، یہاں تک کہ ان کو 5% کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اور اس کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ایک پوری ٹیم ہائر کرنی پڑی۔ شروع میں تو وہ یہ کرتے کہ جو 5% ہوتا اس کا کھانا پیک کراتے اور جاتے ہوئے راستے میں وہ کھانا تقسیم کرتے ہوئے گھر چلے جاتے۔ جب کام بڑھ گیا تو پوری ٹیم اس کو مینیج کرنے لگی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ بابا جی کے پاس چلنا ہے۔ میں نے کہا چلو۔ انہوں نے کچھ گفٹ بھی لیے ہوئے تھے، تحفے تحائف تھے۔ بابا جی کے پاس پہنچے اور کہا بابا جی آپ کا نسخہ کام کر گیا، ماشاءاللہ مال میں خوب برکت ہوئی۔ بابا نے کہا بیٹا زکوٰۃ تو سب نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالنے کا تو حکم ہے، مزہ تو جب ہے کہ اپنی وائٹ منی سے بھی خرچ کرو اور کوئی بزنس میں اللہ کے لیے کوئی حصہ مقرر کر لو، آپ دیکھو اس سے آپ کا بزنس گرو کرے گا۔ اللہ کو جب تم پارٹنر بناؤ گے تو اس کام نے چلنا ہی چلنا ہے۔ بابا جی فرمانے لگے کہ بیٹا یاد رکھنا، جو لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے اس کا کھانا کبھی کم نہیں ہوتا، جو لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے اس کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اور تمہارے بچے بیمار نہ ہوں تو لوگوں کے لیے علاج معالجے کا انتظام کر دو، مریض کے لیے علاج کی سہولت فراہم کر دو۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عزت محفوظ رہے تو غریب کی بچیوں کے لیے چادر اور ان کے لباس کا انتظام کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو تو لوگوں کو علم بانٹنا شروع کر دو۔ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اتر جس کنویں سے لوگ پانی نکالتے رہتے ہیں اس میں نیا پانی آتا رہتا ہے، اور جب لوگ پانی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں اس میں کائی جم جاتی ہے، وہ جوہر بن جاتا ہے۔ دیتے رہو گے آتا رہے گا، یہی فارمولہ ہے کامیابی کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو، آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں، تو ہمارے چینل تسلیمیات کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں۔